السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ یوں تو وہ سبھی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر ہر بیوی کے ساتھ اس کا الگ الگ رویہ اور سلوک تھا۔ چوتھی بیوی بادشاہ کی نور نظر تھی۔ بادشاہ نے اسے اکثر بیش قیمتی تحائف دینا اور باقی بیویوں کے مقابلے میں اس کا جھکاؤ چوتھی بیوی کی طرف زیادہ تھا۔ بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ ہمیشہ دربار میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا۔ دوسری بیوی سمجھدار، بردبار، مہربان اور تحمل مزاج تھی اور بادشاہ جس بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا تو اپنی اسی بیوی سے مشورہ کرتا اور اس کے کہنے پر عمل بھی کرتا۔ اس بادشاہ کی پہلی بیوی انتہائی وفا شعار اور ساتھ نبھانے والی خاتون تھی۔ اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی نے بادشاہ کو اس سلطنت اور تاج و تخت کا مالک بنایا تھا، مگر بادشاہ اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور کبھی اس کے کسی کام کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ بادشاہ کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اس دنیا میں کچھ دن کا مہمان ہے۔ وہ بستر پر پڑا سوچ رہا تھا کہ میں کیسا بادشاہ ہوں، میری 4 بیویاں ہیں اور جب میں مروں گا تو تنہا مروں گا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی سے کہا، میری نور نظر، میری موت قریب ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ قبر کی تنہائی میں میرا ساتھ دے سکو۔ اس نے بادشاہ کی بات سن کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بادشاہ کو بڑا ملال ہوا۔ اس نے یاد کیا کہ کیسے وہ اس بیوی کی خاطر کیا کرتا تھا اور اس کے لیے ہر آسائش مہیا کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی تیسری بیوی کو بلایا اور اس سے یہی بات کی، مگر اس نے بھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ دونوں بیویوں کے ایسی سرگمہری دیکھ کر بادشاہ کا دل ڈوبنے لگا، تو اس نے اپنی دوسری زوجہ سے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ دوسری والی بولی، بادشاہ سلامت، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لہذا یہ منزل آپ کو تنہا ہی پار کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے مایوس ہو کر اس سے منہ پھیر لیا۔ ان تینوں بیویوں کو آزمانے کے بعد جب بادشاہ تکلیف اور بے بسی کے ساتھ چھت کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے کانوں میں چوتھی بیوی کی آواز پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، بادشاہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں بھی آپ جائیں گے میں ساتھ دوں گی۔ بادشاہ نے چوتھی بیوی کی طرف دیکھا، جو دراصل بادشاہ کے التفات سے محرومی اور کسی موقع پر اہمیت نہ دیے جانے کے سبب ذہنی اذیت سے گزرتی رہتی تھی اور وہ انتہائی لاغر ہو چکی تھی۔ اس کی رنگت زردی مائل نظر آتی تھی۔ بادشاہ نے اسے قریب پا کر انتہائی رنجیدہ لہجے میں کہا، آئے صد افسوس، کاش میں نے تمہارا خیال اس وقت رکھا ہوتا جب میرے قبضہ قدرت میں اختیار تھا۔ یہ جملہ ادا کر کے بادشاہ کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کہانی میں ایک سبق اور دنیا کی ایک حقیقت پوشیدہ ہے کہ گویا ہر انسان کی زندگی میں 4 بیویاں ہوتی ہے۔ چوتھی بیوی اس کا جسم ہے، اس کو توانا رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے، مگر ایک دن اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے۔ تیسری بیوی اس کا مال اور منصب ہے، جو مرنے پر چھوٹ جاتا ہے اور دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوسری بیوی کو اگر ہم اس کے رشتہ دار، دوست، احباب فرض کرے تو اس کا حال ایسا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر واپس اپنے عارضی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پہلی بیوی کی مثال انسان کی روح جیسی ہے، جس کا ہم ساری زندگی خوبصورت جسم حاصل کرنے کی چاہت، دولت، منصب، جاہ، شان و شوکت حاصل کرنے کی آرزو میں اور محفل عیش و طرب سجانے کے دوران خیال نہیں رکھ پاتے اور کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تب تک یہ ضعیف اور لاغر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں پہلی بیوی یعنی اپنے روح اور سیرت و کردار کو مضبوط بنانے پر توجہ دینی چاہیے، اور یہی وہ سب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قبر میں ہمارا مضبوط سہارا بنتا ہے۔
اپنی صحت، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی صحت اور تندرستی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے دین پر چلنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے راستوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کرے، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔